جی السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے اللہ پاک، کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ دوستو، بہت کامنٹ میں پڑھ چکا ہوں کہ امساک کا نسخہ دیں۔ امساک کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امساک کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں اور مغلظ چیزیں استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اچھی خوراک ہے کہ آپ کی منی گاڑی ہونی چاہیے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ قوت بعض سخت جو ہے نا، یہ جان پہ خرچہ کرنے سے یہ قائم رہتا ہے۔ اس کو خوراک کرنی پہ دیسی گھی ہو گیا، دودھ ہو گیا، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ جب سردیوں کو موسم میں مغزیات استعمال کیا کریں اور مغلظ چیزیں استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور کھٹی چیزوں سے بچے کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، منی آپ لوگوں کی گاڑی ہوگی تب امساک پیدا ہوتا ہے۔ تو امساک کے لیے جناب بہت سے دوست پوچھ رہے تھے، تو آج مطلب ایک نسخہ ہے وہ دیتا ہوں، یہ بنائیں اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کالی مرچ 5 تولے، دھتور سیاہ کے بیج 5 تولے، سونڈ 5 تولے، دار چینی 5 تولے، ریون چینی 5 تولے، اجوین خراسانی 5 تولے، اور تال مکھانا 5 تولے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ ان کو کھرل کر لیں، کھرل کر کے آپ لوگوں کے پاس اگر بوڑ کا دودھ ہو تو 1 پاؤ بوڑ کا دودھ لے لیں، وہ اس کے اندر کھرلائی کریں۔ جب کھرل ہو جائے تو چنے برابر گولیاں بنا لیں، مطلب یہ جو موٹا چنا ہوتا ہے۔ اگر بوڑ کا دودھ آپ لوگوں کو نہیں ملتا تو پھر اس طرح کریں کہ بوڑ کی داڑھی، اس کے پتے، غنچے، پھل، نرم لکڑیاں، یہ ساری کٹھی کر کے ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں۔ اگر 5 کلو یہ مواد ہو تو اس کے اندر 10 کلو پانی ڈال کے 1 دن اس کو ڈھکنا رکھ کے آگ پہ جلاتے رہیں، بالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو وہ سرخ رنگ کا پانی ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے کپڑے سے چھان کے یہ باقی جو مواد ہے، پتے وغیرہ، ٹہنیاں، ان کو پھینک دینا ہے۔ اور وہ پانی جو سرخ ہے اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ خشک کریں۔ جب وہ بالکل طرح دیکھیں کہ گاڑھا ہونے کے قریب آ گیا تو جو آپ لوگوں کے پاس پاؤڈر پڑا ہے، یہ پاؤڈر اس کے اندر ڈال دیں، سارا پاؤڈر اس کے اندر ڈال دیں۔ ابھی تک وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ گاڑھا ہونے سے پہلے پہلے اندازے دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم ڈالیں تو یہ اس کو چمچ ہلاتے رہیں تو یہ کالے رنگ کا مواد بن جائے گا۔ اس کے اندر 1 تولہ کشتہ کلیل ڈال دیں، کوئی بھی اچھا سا بنا ہوا، اور 1 تولہ کشتہ سے داتا ڈال دیں، بس یہ تیار ہے۔ اس کو خوب مطلب حلوے کی طرح کر لیں اور اس کی مٹر کے دانے برابر گولیاں بنا کے رکھ لیں۔ یہ 1 گولی صبح اور 1 شام کا ہے، 15-20 دن، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا قدرتی امساک پیدا ہو جائے گا۔ اگر جس دن مطلب بستری کرنی ہو تو اس دن ہلکی غذا کھائیں، دودھ کے ساتھ کھائیں، مرچ اور نمک والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور یہ جو ہے اپنا گولیاں، تو 2 گولیاں روٹی ٹائم سے کھا لیں، اور روٹی کھانے کے 2 گھنٹے بعد یہ گولیاں استعمال کریں۔ اس کے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بعد آپ مطلب مشغول ہوں گے تو انشاءاللہ یہ دل خوش کر دے گی۔ تو یہ نقصان والی چیز بھی اس میں نہیں ہے، یہ بوٹیاں ہیں، تو اس طریقے سے آپ بنائیں۔ اور میں کوشش تو کرتا ہوں کہ سوال کرنے کی آپ لوگوں کو کوئی گنجائش نہ رہے، لیکن پھر بھی آپ میری آڈیو ویڈیو کو 1-2 بار 3 بار غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، تو سوال کرنے کی آپ لوگوں کو حاجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو پچھلی مطلب ایک آدھ میں میرے خیال کامنٹ پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے منسل کے بارے میں دیا، تو ایک دوست نے کال کی کہ جی یہ منسل جو ہم نے بنانی ہے تیزاب گندا کور نشادر میں، پھر اس کو نکال کے ہاتھی سنڈی کے پانی میں بنانا ہے۔ او بھائی، 2 لوگوں اس بات کو سمجھا کرو کہ وہ میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو اس میں ڈالیں، وہ علیحدہ عمل ہے، ہاتھی سنڈی کے پانی والا وہاں مکمل ہو گئی۔ یہ جو نمک والی ہے، تیزاب کے نمک والی ہے، تو یہ علیحدہ عمل ہے، یہ یہاں پہ تیار ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ میرا خیال ہے آڈیو میں ویڈیو بنا رہا تھا تو آخر میں کم کٹ گئی، لیکن وہ ویڈیو پوری ہو گئی، اس حد تک پوری ہے وہ۔ تو جو تیزاب وہ گندا کا ہے 15 تولے، اس کے اندر نوشادر کا ہوائی تیل تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہے، وہ دودھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب اس کا ریئیکشن ختم ہو جائے تب 1 سے 2 تولہ ڈلیاں ڈال لیں اس کے اندر۔ اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ پکاتے رہیں، نرم آگ پہ پکتا رہے، یہ آخر بعد میں خشک ہو جائے گا، سبزی میل۔ اس کو بعد میں بھی پھر اس طرح کے اس کو
بعد میں بھی پکاتے رہیں، جب خشک ہو جائے پھر بھی اس کو پکائیں، مطلب کم از کم 10 12 15 گھنٹے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ پکاتے رہیں۔ اب جب نکالیں گے تو آپ کی جو ورقیہ ہے آخر میں 1 3 گھنٹے جو ہے تھوڑی سی درمیانی آگ کر دیں، آپ لوگوں کی جو مطلب داب ہے وہ بالکل خشک ہو جائے گی، بالکل۔ اور خشک ہو جائے، جب بھی وہ خشک ہو جائے آپ نے یہ نہیں، آپ نے کم از کم اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، تو وہ چرخ مار کے گولڈن کلر میں سنے اپنا یاقوتی رنگ میں منسل قائم نیچے پڑی ہوگی، یہ آپ لوگوں کی منسل تیار ہے۔ اب آپ اس کو مطلب جاری آگے کر لیں تو یہ انشاءاللہ رتی دو رتی بازاری چاندی یا سمابی چاندی کا تیزابی بھی کرتی ہے اور رنگ بھی کرتی ہے، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس منتھل کے یہ ہو گئی اور دوسری کوئی منتھل بھی ہے اس کا میں ایک چھوڑ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ مطلب آپ بنائیں، یہ منتھل جو بھی پہلے والی تیار کر لیں یا دوسری، اور اس کے ساتھ اس کو کھرل تشویہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ 5 10 15 عملوں میں یہ کھل جائے گی، نرم ہو جائے گی۔ آپ چاندی چرخا کے اوپر ایک رتی مار کے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خود سمجھا کریں، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں نسخہ تو میں پورا ہی بتا دیتا ہوں، میں کمی تو نہیں چھوڑتا، باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے آگے۔ یہ مطلب یہ چیز کے بنانے کا، دستکاری کا، آگ کا بڑا عمل فیل ہوتا ہے، اس پہ بھی جن کا عبور ہے وہ جلدی بنا لیتے ہیں، جن کا عبور نہیں ہوتا تو ایک آدھ دفعہ خراب ہوتی ہے، دوسری دفعہ بن جاتی ہے۔ نسخہ اگر ٹھیک ہو تو وہ ہر صورت میں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو گروپ کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔